وہ 5 حالتیں کون سی ہیں جن حالتوں میں کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا؟ وہ 5 موقع کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہم بستری کہتے کسے ہیں؟ مرد اور عورت کے ملاپ کو ہم بستری کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ کو صحبت کہا جاتا ہے۔ اگر میں انگلش کے الفاظ یوز کروں تو کچھ لوگ انگلش کے الفاظوں میں یہ بھی کہتے ہیں مرد اور عورت کے ملاپ کو سیکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو حالتیں ہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے علم میں ہونی چاہیے کہ ان حالتوں میں ہمیں صحبت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ منع فرمایا گیا ہے۔ وہ 5 حالتیں کون کون سی ہیں؟ ویسے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے ہر چیز سیکھنے کا، بس علم دین سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اب اگر علم دین سیکھنا بھی ہو، کوئی دین کی بات سیکھنی بھی ہو تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں چاقا آتا ہے کہ یار وہ کیا کہے گا ہمیں، کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کس وقتوں میں کرنا ہے تو کس کس وقتوں میں نہیں کرنی ہم بستری، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنے عالم دین کے پاس جائیں کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کے پاس جا کے علیحدگی میں ان سے یہ باتیں کریں کہ حضرت صاحب یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستو، ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، وہ 5 حالتیں کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو میں نے 3-4 نام لیے نا، یہ سب ایک ہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مباشرت کہتا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ کوئی صحبت کہتا ہے ایسے، کوئی ہم بستری کہتا ہے، کوئی سیکس کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کا ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے جو پہلی حالت ہے وہ ہے ماہواری، یعنی کہ حالت حیض، جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخصوص ایام جو عورت کے ہوتے ہیں ان دنوں میں عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کم سے کم 3 دن بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، نفاس۔ نفاس کسے بولتے ہیں؟ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حالت میں بھی کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری سیکس نہیں کرے گا۔ اس کی زیادہ سے زیادہ 40 دن بتائے گئے ہیں کہ 40 دن تک خون آتا ہے، اور کم سے کم اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، 1 دن میں بند ہو جائے، ہفتے میں بند ہو جائے، 15 دن میں بند ہو جائے۔ تو ان دنوں میں بھی کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت ہم بستری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ منع فرمائے گا۔ نمبر 3 پہ آ جائیں۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نفلی روزہ ہو چاہے وہ فرضی روزہ ہو۔ ان دنوں اس وقت اس ٹائم بھی کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا۔ آگے آ جائیں۔ نمبر 4، نمبر 4 پر آ جائیں جناب۔ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو تو اس حالت میں، اعتکاف کی حالت میں بھی کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5، حالت حرام، ٹھیک ہے؟ اس حالت میں بھی کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا، چاہے آپ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں تو حرام باندھا ہوا ہے تو نہیں، اس حالت میں بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، عمرے کی نیت سے بھی اگر آپ نے حرام باندھا ہو تو اس حالت میں بھی آپ اپنی عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے۔ یہ 5 حالتیں میں دوبارہ پھر گنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ڈیٹ،
نمبر 2 بچے کی پیدائش کے بعد والا خون، نمبر تین روزے کی حالت میں، نمبر 4 اعتکاف کی حالت میں، نمبر 5 حرام کی حالت میں۔ یہ 5 حالتوں میں کوئی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے، منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم جو ہم نے سیکھا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم دین ہم نے سیکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کی، اچھے طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ایک کسی کو بتانا، ایک الفاظ بھی بتانا آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔